بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث السکنا وتوابعها۔ گزارش کی تھی کہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا عطیہ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی تھی صدقہ، دوسری تھی ہبہ، تیسری قسم ہے السکنا وتوابعها۔ سکنا، عمرہ، رقبہ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کتاب الوقف جب شروع کی تھی تو اس وقت بھی میں نے یہ گزارشات کی تھیں کہ ایک ہوتا ہے وقف، ایک ہوتا ہے تحبیس، ایک ہوتا ہے سکنا، ایک ہوتا ہے رقبہ، ایک ہوتا ہے عمرہ۔ اس وقت بھی میں نے یہ گزارشات کی تھیں۔ پھر یہ بتایا تھا کہ واقف میں واقف اپنے مال کو اپنی ملکیت سے خارج کر دیتا ہے، لیکن تحبیس میں، سکنا، رقبہ یا عمرہ میں وہ شخص اپنے مال کو اپنی ملکیت سے خارج نہیں کرتا، لیکن اپنا مال کسی اور کو دیتا ہے کہ ہوگا تو میری ملکیت میں، لیکن آپ اس سے انتفاع کر سکتے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خوب یہ کتاب الوقف میں بات کی تھی۔ اب تفصیلی بات اس کی جہاں گئی۔ السکنا، پہلے ان کو تعریفیں یاد کر لیں، باقی باتیں ترجمے میں بہت آسان سی ہیں۔ سکنا، کوئی شخص کسی شخص کو اپنے مکان رہائش کے لیے دے دے، ٹھیک ہے جی، مسکن، سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ، رہائش کی جگہ، سکنا یہ اس میں مصدر ہے، ساکنہ یسکنوں کا، سکونن، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، السکنا کیا ہو گیا کہ کوئی بندہ اپنی رہائش گاہ کسی اور کو دے دے کہ آپ اس میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں، تو سکنا کا تعلق رہائش گاہ سے ہے، سکون کی جگہ، مسکن کسی کو دے دینا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اصطلاح ہے رقبہ، کوئی شخص اپنی رہائش گاہ یا رہائش گاہ سے علاوہ مسکن یا غیر مسکن کوئی بھی چیز کسی کو ایک معین مدت کے لیے دے دے کہ آپ اس سے 4 سال استفادہ کر سکتے ہیں، 5 سال استفادہ کر سکتے ہیں، 10 سال استفادہ کر سکتے ہیں، 6 ماہ استفادہ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی شخص، پوری توجہ، اپنا کوئی مال کسی کو محدود مدت کے لیے دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رقبہ۔ اب وہ مال چاہے اس کا مسکن ہو، رہائش گاہ ہو یا کوئی اور ہو، اس کو فرق نہیں پڑتا، یہ دونوں کو شامل ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے العمرہ۔ عمرہ کیا ہے؟ ایک شخص اپنا مال کسی کو دے کہ آپ اس مال سے استفادہ کر سکتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں، یعنی دینے والا اپنی زندگی کے ساتھ اس کو مشروط کر دے، یا کہ آپ اس مال سے استفادہ کر سکتے ہیں جب تک آپ زندہ ہیں، یعنی وہ دینے والا یا جس کو دے رہا ہے وہ رہنے والا، وہ اپنی عمر کے ساتھ اگر اس کو مقید کر دے تو اس کو کہا جاتا ہے عمرہ، ٹھیک ہو گیا؟ بہت توجہ کے ساتھ۔ خوب، سکنا اور رقبہ اور عمرہ
ان میں فرق ہے۔ سکنا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دینے والا شخص اپنا مسکن، اپنی رہائش گاہ کسی کو دے رہا ہو کہ آپ اس میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں، یعنی وہ فقط محل سکونت کے ساتھ، مسکن کے ساتھ وہ مختص ہے اور وہاں سکنا استعمال ہوتا ہے، جبکہ رقبہ اور عمرہ یہ مسکن اور غیر مسکن، یعنی کوئی بھی شخص اپنا کوئی بھی مال کسی کو دے دے، اگر وہ معین مدت کے لیے ہوگا تو وہ رقبہ کہلائے گا، اگر وہ کسی ایک کی عمر کے ساتھ مقید ہوگا تو وہ عمرہ کہلائے گا۔ تو اس لحاظ سے بلحاظ موضوع سکنا اخص ہے، کیوں؟ وہ فقط وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دینے والا اپنا مسکن، اپنی رہائش گاہ کسی کو دے رہا ہو، جبکہ رقبہ اور عمرہ یہ رہائش گاہ کے ساتھ مختص نہیں ہیں، بلکہ وہ چاہے مسکن ہو چاہے غیر مسکن ہو وہ کسی کو دے، اگر وہ معین مدت کے لیے ہوگا تو وہ رقبہ کہلائے گا، اور اگر کسی ایک کی عمر کے ساتھ مقید ہوگا تو وہ عمرہ کہلائے گا۔ یہ اصطلاحیں ہو گئیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی ساری باتیں وہی آسان ہیں۔ یہ سکنا یہ بھی عقد ہے، اس میں ایجاب بھی چاہیے، اس میں قبول بھی چاہیے اور اس میں قابض بھی چاہیے۔ ظاہر ہے جب آپ ایک بندے کو رہائش گاہ دے رہے ہیں اور آپ اس کو اس کا قبضہ نہ دیں، خالی یہ کہہ دیں کہ میں اپنا مکان تمہیں دے رہا ہوں رہائش کے لیے اور اس کو رہائش کا قبضہ نہ دیں، تو وہ پھر کیسے اسے استفادہ کرے گا؟ قابض ہوگا تو استفادہ کرے گا نا۔ ہاکذا رقبہ اور عمرہ میں بھی صرف ایجاب و قبول سے، صرف یہ کہہ دینا کہ یہ تیرے لیے ہے 2 سال کے لیے، یا یہ کہہ دینا کہ یہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں تا حیات، لیکن قبضہ نہ دے، پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ ان میں ایجاب بھی شرط ہے، ان میں قبول بھی شرط ہے اور اس میں قبض بھی شرط ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کا وقف جائز ہوتا ہے اس میں سکنا، رقبہ، عمرہ یہ بھی جائز ہوتا ہے۔ کیوں؟ وقف کیا ہوتا ہے؟ وہ پرانی بات، تحبیس الاصل و اطلاق المنفع، یعنی اصل باقی رہے لیکن اس سے استفادہ ہوتا رہے، اس سے انتفاع ہوتا رہے۔ یہ سکنا، رقبہ وغیرہ میں بھی یہی ہے کہ ایسی چیز میں ہوتے ہیں کہ جہاں اصل باقی رہے لیکن اس سے استفادہ ہوتا رہے۔ فرق وہی ہے جو میں نے گزارش کر دیا ہے پہلی سطر میں کہ واقف میں وہ شخص اس شے کو اپنی ملکیت سے ہی نکال دیتا ہے، لیکن ان سکنا، رقبہ یا عمرہ وغیرہ میں اس شے کو اپنی ملکیت سے نہیں نکالتا۔ الثالث، عطیہ کی 4 اقسام میں سے تیسری قسم ہے السکنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَالتَّوَابِعُهَا، اور سکنا کے 2 توابع کون سے؟ رقبہ اور عمرہ۔ رقبہ، ٹھیک ہے جی، اور عمرہ۔ کان الاولی عقد الباب للعمرہ۔ اب یہ شہید ثانی کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا کہ یہ جو شہید اول نے فرمایا الثالث السکنا وتوابعها، بہتر یہ تھا کہ شہید اول یوں فرماتے الثالث العمرہ وتوابعها۔ کیوں جی؟ کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہتے؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهَا أَعَمُّ مَوْضُوعًا، چونکہ عمرہ موضوع کے لحاظ سے سکنا سے اعم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سکنا فقط وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی مسکن کسی کو دیا جا رہا ہو، لیکن عمرہ اس میں کوئی فرق نہیں، یہ مسکن ہو یا غیر مسکن ہو دونوں پر ہوتا ہے۔ لہذا بہتر یہ تھا کہ السکنا کی بجائے کہتے
العمرہ و توابعہا، ٹھیک ہے جی، کما فعل فی الدروس، جیسا کہ دروس میں بھی شہید اول نے یہی کہا ہے۔ وہاں پر کیا کہا تھا کہ العمرہ و توابعہا، یعنی سکنا کو عمرہ کے توابع میں سے قرار دیا تھا، لیکن یہاں پر سکنا کو اصل اور عمرہ رقبہ کو توابع میں سے قرار دیا۔ خوب، یہ بات ہے۔ وَلَا بُدَّ فِيهَا من ایجاب و قبول، اس سکنا میں بھی ایجاب شرط ہے، قبول شرط ہے، کغیرہا من العقود، جیسا کہ دیگر عقود میں۔ کیوں؟ چونکہ یہ عقود میں سے ہے، اور عقود محتاج ہوتا ہے مالک کی طرف سے ایجاب اور قابل کی طرف سے قبول کا۔ تو سکنا میں جو مالک ہوگا اس کے لیے اس کو کہتے ہیں مسکن، اور جو قابل ہوگا اس کو کہیں گے ساکن، جس نے وہاں رہائش اختیار کرنی ہے۔ بہرحال اس میں ایجاب و قبول شرط ہے۔ وقابض، اور تیسری چیز قابض، یہ بھی شرط ہے۔ علی تقدیر لزومہا، پوری توجہ، سکنا کبھی لازمہ ہوتا ہے، کبھی جائزہ ہوتا ہے۔ اب یہ تفصیل ذرا غور سے سننا۔ عقد سکنا کبھی لازمہ ہوتا ہے، کبھی جائزہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر سکنا میں مدت معلوم ہو کہ کتنے عرصے کے لیے یہ شخص اپنی رہائش گاہ دوسرے کو دے رہا ہے، اگر مدت معین ہے تو یہ سکنا لازمہ ہوگا، اور اگر مدت معین نہیں کر رہا، فقط یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں اور میری اس بلڈنگ میں رہائش اختیار کر لیں، لیکن اس کے لیے مدت معین نہیں کر رہا، تو یہ سکنا مطلقہ یہ جائزہ ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ جب لازمہ ہوگا تو پھر خود مالک مدت ختم ہونے سے پہلے اس کو وہاں سے بے دخل نہیں کر سکتا، نکال نہیں سکتا، لیکن اگر وہ سکنا جائزہ ہوگا تو جب چاہے اس کو وہاں سے فارغ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ تفصیل تھی علی تقدیر لزومہا۔ قابض شرط ہے علی تقدیر لزومہا، اگر سکنا لازمہ ہے۔ سوال ہوگا سکنا لازمہ کب ہوتا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے جہاں پر مالک نے رہائش گاہ دیتے وقت مدت معین کر دی ہو کہ 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، یا تیری عمر تک یا میری عمر تک، جو بھی ہے۔ اما لو کونت جائزہ، لیکن اگر سکنا لازمہ نہ ہو بلکہ جائزہ ہو، قل مطلقت، مطلقہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جہاں پر اس نے اپنی رہائش تو کسی کو استفادہ کے لیے دی، لیکن اس کے لیے مدت معین نہیں کی، بس اتنا کہہ دیا کہ آپ میرے مکان میں رہائش اختیار کر لیں۔ کون الاقبال شرطاً فی جواز التسلط علی الانتفاع، وہاں اقبال یعنی مالک کا اس ساکن کو دوسرے بندے کو قابض کرانا یہ شرط ہوگا، کس میں؟ فی جواز التسلط علی الانتفاع، کہ اس کا اس انتفاع پر مسلط ہونا، یعنی اس کا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ خالی زبان سے کہنا نہیں، بھئی تو اس کو مکان کی چابی دے گی، قابض کرائے گا تو جا کر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ تو انتفاع پر تسلط تب ممکن ہوگا جب اقباض ہوگا، تو اس کے لیے شرط ہے۔ خوب، وَلَمَّا كَانَتِ الْفَائِدَةُ بِدُونِهِ منتفع، اب یہ شہید ثانی ایک جملہ کہہ رہے ہیں، چونکہ بغیر قابض کے سکنا کا فائدہ منتفی ہے۔ دیکھو نا جی، میں ایک شخص کو کہتا ہوں کہ یہ میرا مکان ہے، آپ اس میں رہائش اختیار کر لیں، لیکن میں اس کو قابض نہیں کراتا، اس کو دیتا نہیں ہوں، چونکہ بغیر قابض کے اس سکنا کا کوئی فائدہ نہیں، اطلق اشتراطہ فیہا،
تو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اس قبر کو مطلق چھوڑا سکنا میں، ٹھیک ہے جی، بس اتنا کہا ہے کہ قبر اس میں شرط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر نہ ہوگا تو پھر اس سکنا کا اس کے دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے اتنا کہا کہ ایجاب، قبول اور قابض، ٹھیک ہو گیا جی، اطلاق۔ وَيُفْهَمُ مِنْ إِطْلَاقِهِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ التَّقَرُّبِ۔ اب شہید اول نے جو سکنا کی بات کی ہے اور وہاں پر تقرب کا ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب ہے سکنا میں قصد قربت شرط نہیں ہے، کیونکہ اس کو شہید اول نے ذکر نہیں کیا۔ تو عبارت سے یہی لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پھر قصد قربت شرط نہیں ہے۔ لیکن وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوس، البتہ دروس میں تو شہید اول نے تصریح فرما دیا ہے کہ سکنا میں قصد قربت شرط نہیں ہے۔ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ، علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی قصد قربت شرط ہے، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں وَالْأَوَّلُ أَقْوَى، میرے نزدیک اقویٰ یہ ہے کہ نہ، اس میں کوئی قصد قربت شرط نہیں ہے۔ ہاں، حصول الثواب متوقف علی نیت، البتہ اگر وہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ موقوف ہے اس کی نیت پر۔ قصد قربت ہوگا تو ظاہر ثواب ملے گا، اور اگر قصد قربت نہ ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہوگا جی، ختم۔ اب اگلی بات اور رقبہ اور عمرہ کو سمجھا رہے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں فَإِنْ أُقِّتَتْ بِعَمَدٍ مَضْبُوطٍ، اگر سکنا کو موقت کر دیا جائے بِعَمَدٍ مَضْبُوطٍ، ایک معین مدت کے ساتھ، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ مکان رہائش کے لیے دیتا ہوں 7 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 4 سال کے لیے، اس طرح او عمر احدہما، یا وہ کہتا ہے المسکن او الساکن، یا مسکن اور ساکن، مسکن ہوگا دینے والا، ساکن ہوگا جس کو دیا جا رہا ہے، جس نے رہنا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میں یہ مکان تمہیں رہائش کے لیے دیتا ہوں جب تک تو زندہ ہے، یا وہ کہتا ہے میں تمہیں یہ مکان رہائش کے لیے دیتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں، یعنی اپنی عمر یا اس کی عمر کے ساتھ اس کو موقت کر دیتا ہے، المسکن او الساکن۔ فرماتے ہیں پوری توجہ، اگر سکنا کو ایک مدت کے ساتھ یا ساکن اور مسکن کی عمر کے ساتھ موقت کر دیا جائے کہ اتنے عرصے تک لازمت تلک المدہ، اگر وہ مدت معین تھی تو اس مدت تک وہ سکنا لازمہ ہو جائے گا، وما دام العمر باقیہ، اور اگر عمر کے ساتھ موقت تھا تو بھی فرماتے ہیں جب تک عمر باقی ہے۔ اب ذرا جملہ سمجھنا ہے، یعنی سکنا میں اگر اس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں رہائش دیتا ہوں 5 سال کے لیے، تو یہ سکنا اب جائزہ نہ ہوگا بلکہ یہ بن جائے گا لازمہ۔ اب اس کے پاس یہ آپشن نہیں کہ ختم ہونے سے پہلے اس سے وہ مکان خالی کرائے، یا وما دام العمر باقیہ، اگر اس نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ مکان آپ لیں، اس میں رہائش اختیار کریں جب تک آپ زندہ ہیں، یا کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اگر ایسا ذکر کر دیا ہے تو لازمت یہ سکنا لازمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، وَإِلَّا تُوَقَّتْ بِعَمَدٍ وَلَا عُمْرِ أَحَدِهِمَا، لیکن اگر ایک شخص اپنی رہائش کسی کو دیتا ہے لیکن اس کو محدود مدت کے ساتھ موقت نہیں کرتا، یعنی اس سکنا کے لیے کوئی معین عرصہ ذکر نہیں کرتا، وَلَا عُمْرَ أَحَدِهِمَا، یا ساکن اور مسکن کسی ایک کی عمر کے ساتھ بھی اس کو موقت نہیں کرتا، بس کہتا ہے یہ میرا مکان ہے، آپ آئیں اور اس میں رہائش اختیار کر لیں،
کب تک کر لیں اس کا ذکر نہیں کرتا، فرماتے ہیں جاز الرجوع فیہا متی شاء، تو یہ مسکن جو مکان کا مالک تھا اس کے لیے جائز ہے کہ یہ اپنے اس سکنا میں رجوع کر لے، یعنی اپنی چیز کو واپس لے لے، متی شاء، جب یہ چاہے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے اوپر سطر میں گزارش کر دیا ہے کہ جس سکنا میں مدت کا ذکر نہ ہو وہ جائزہ ہوتا ہے، لازمہ نہیں ہوتا۔ ختم، یہ بات ختم۔ فرماتے ہیں وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْإِطْلَاقِ، اگر ساکن یا مسکن میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا مع الاطلاق، اور اس سکنا میں مدت کا ذکر بھی نہیں کیا گیا تھا، بطلت، تو وہ سکنا باطل ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَرْجِ، چاہے وہ اس مسکن نے مالک رجوع نہ بھی کیا ہو وہ خود بخود باطل ہو جائے گا۔ کما ہوا شان العقود الجائزہ، جیسا کہ دیگر عقود جائزہ کا حکم بھی یہی ہے اور اس کا حکم بھی یہی ہے۔ بخلاف الاولین، لیکن جو پہلی دو صورتیں ہیں، کون سی؟ کہ جہاں پر اس نے ایک معین مدت کے ساتھ سکنا کو موقت کیا تھا یا اپنی یا دوسرے کی عمر کے ساتھ موقت کیا تھا، وہاں پر رجوع نہیں ہوتا، یعنی مراد کیا ہے کہ وہاں وہ باطل نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا، یعنی سکنا بالعمرہ، اسی سکنا کو عمرہ بھی کہتے ہیں۔ عمرہ تب کہتے ہیں ان قرنت یا ان قرنت بعمر احدہما، اگر سکنا کو ساکن یا مسکن کی عمر کے ساتھ مقرون کر دیا جائے، یعنی اگر وہ کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں تو یہاں رہے، یا کہتا ہے جب تک تیری زندگی ہے تو رہے، اگر سکونت کو اس طرح طابق ملا دیتا ہے تو اس کا نام ہو جائے گا عمرہ۔ والرقبہ، اسی طرح سکنا کو رقبہ بھی کہتے ہیں، ان قرنت بالمدہ، اگر اس سکنا کو معین مدت کے ساتھ ملا دیا جائے، یعنی اگر کوئی وہ مسکن کہتا ہے آپ اس مکان میں 5 سال تک رہائش رکھ سکتے ہیں یا 1 سال تک رہائش رکھ سکتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے رقبہ۔ ٹھیک ہے جی، تو پس یہ سکنا کبھی عمرہ کہلاتی ہے اور کبھی رقبہ، تو پھر کہا جائے گا اس کا مطلب ہے پھر سکنا، عمرہ اور رقبہ ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہیں۔ فرماتے ہیں نا وَيَفْتَرِقَانِ عَنْهَا، نا اس رقبہ اور عمرہ سکنا سے فرق ہے۔ کیسے؟ کہ بعض مقامات پر رقبہ اور عمرہ صادق آتا ہے لیکن سکنا صادق نہیں آتا۔ وہ کیسے؟ بے وقوعہما علی ما لا یصلح للسکنا، وجہ وہ یہ ہے کہ رقبہ اور عمرہ وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ جو صلاحیت السکنا نہ ہو۔ میں نے ابتدا میں اس کی گزارش کر دیا ہے کہ سکنا فقط وہاں ہوتا ہے جہاں مسکن رہائش گاہ کسی کو دی جا رہی ہو، جبکہ رقبہ اور عمرہ میں یہ ضروری نہیں کہ وہ دینے والی چیز مال رہائش گاہ ہو، نہیں، بلکہ غیر رہائش گاہ کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز محدود مدت کے لیے یا کسی ایک عمر کے ساتھ تک دی جا رہی ہے تو اس پر رقبہ اور عمرہ صادق آئے گا۔ تو یہ فرق ہے۔ پس فَيَكُونَانِ أَعَمُّ مِنْهَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، لہٰذا اس موضوع کے لحاظ سے، اس لحاظ سے رقبہ اور عمرہ سکنا سے اعم ہیں، چونکہ سکنا مختص ہے فقط رہائش گاہ کسی کو دینی ہو تو مسکن دینا ہو، جبکہ رقبہ اور عمرہ میں یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں،
وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُمَا مِنْ حَيْثُ جَوَازِرْ اطلاقها فی المسکون، البتہ ایک اور لحاظ سے سکنا عام ہے رقبہ اور عمرہ سے، چونکہ میں نے گزارش کی ہے رقبہ یہ ہے کہ محدود مدت کے لیے دینا، عمرہ یہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کی زندگی تک اس کو دینا، لیکن سکنا میں ضروری نہیں کہ حتماً اس کو محدود مدت کے لیے یا کسی ایک کی عمر تک دیا جائے، بلکہ اگر کہہ دے کہ آؤ اس میں رہائش اختیار کرو تو یہ عام ہو جائے گا۔ اس میں مدت معین ہوتی ہے لیکن اس میں نہیں ہوتی۔ خوب، ما اقترانہا بالعمر والعدہ مدہ والاقتراء بخلاف ما، یعنی مراد کیا ہے کہ یہاں سکنا میں آپ چاہیں تو اس کو عمر کے ساتھ یا ایک محدود عرصے کے ساتھ، چاہیں تو معین یعنی موقت کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ اس میں اطلاق نہ اصلاً مدت کا ذکر ہی نہ کریں بخلاف ما، لیکن رقبہ اور عمرہ میں یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ کتنے عرصے تک، تب جا کر اس پر رقبہ یا عمرہ کی اصطلاح صادق آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا صَحَّ وَقْفُهُ مِنْ آیان الْأَمْوَالِ صَحَّ إِعْمَارُهُ وَإِرْكَابُهُ، یہ پہلے میں نے خارج میں گزارش کر دی، ہر وہ عین مال، ہر وہ شے جس کا شرعاً واقف کرنا صحیح ہو، صح اعمارہ و ارکابہ، فرماتے ہیں اس کا اعمار اور ارکاب یعنی اس کو عمرہ یا رقبہ قرار دینا بھی صحیح ہے۔ ہاں، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَسْكَنًا، اگرچہ وہ عین مال مسکن رہائش گاہ نہ بھی ہو۔ وَبِهَذَا حَرَا عُمُومُ مَوْضُوعِهِمَا، اور میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ موضوع کے لحاظ سے عمرہ اور رقبہ عام ہیں بنسبت سکنا کے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب اگلا مسئلہ بالکل آسان، وہ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص کسی شخص کو اپنا مسکن، اپنی رہائش گاہ استفادہ کے لیے دیتا ہے کہ جناب یہ میرا مکان ہے، آپ اس کو استعمال کر دیں، اب اس نے مدت معین نہ کی ہوگی تو سکنا، یا کہتا ہے 5 سال کے لیے تو یہ رقبہ، اگر کہتا ہے جب تک آپ زندہ ہیں تو یہ عمرہ۔ اب ایسی صورت میں جس کو دیا جا رہا ہے جو ساکن کہلائے گا، وہ وہاں اس مکان میں اکیلا رہے گا یا اپنے ساتھ کسی اور کو بھی رکھ سکتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا، اچھا اس کا اپنا وہاں رہنا ضروری ہے یا وہ آگے اسی شے کو کرائے پر بھی دے سکتا ہے؟ یہ 2 سوال تھے، ان کا بالکل آسان سا جواب۔ شہید فرماتے ہیں وَإِطْلَاقُ السُّكْنَى الشامل الثلاثہ، اطلاق سکنا یعنی جب ایک شخص اپنی رہائش کسی کو دیتا ہے، الشامل الثلاثہ، وہ چاہے سکنا ہو، چاہے رقبہ ہو، چاہے عمرہ ہو، حیث یتعلق بالمسکن، رقبہ اور عمرہ میں اگر اس کا تعلق مسکن کے ساتھ ہو تو یہ سکنا کا اطلاق تقاضا کرتا ہے کیا؟ یقتدی سکنا ہو بنفسہ، پہلی بات یہ ہے کہ وہ خود اپنی رہائش اس میں رکھے، وَمَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ، اور دوسرا وہ لوگ جو عادتاً اس ساکن کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، اے بِإِسْكَانِهِ مَعَهُ، یعنی وہ شخص اپنے ساتھ رہائش دے سکتا ہے ان لوگوں کو جو عادتاً اس کے ساتھ رہتے ہیں، مثلاً قَضَوْجَتِ اس کی بیوی، والولد اس کی اولاد، والخادم اس کا نوکر، والضیف اس کے مہمان، حتیٰ کہ والدابہ ان کان فی المسکن موضع معد لمثلہا، حتیٰ کہ اگر اس مسکن میں، اس رہائش گاہ میں
جانوروں کے لیے بھی کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، یعنی گھوڑے کے لیے بھی کوئی استبل بنا ہوا ہے یا بھیڑ بکریوں کی جگہ ہے، تو اور اس کے پاس بھی وہ جانور ہیں تو یہ ان جانوروں کو بھی ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں اس جانور کے لیے وہ جگہ بنی ہوئی بھی ہو۔ اس طرح فرماتے ہیں وَقَضَى وَالْعُمَا يَرَتِ الْعَادَةُ بِوَجْهِ فِيهَا مِنَ الْأَمْتِعَةِ، عادتاً جو سامان روٹین میں لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہ بندہ ساکن بھی اس مسکن میں وہ سارا سامان اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ والغلت، یا کھانے پینے کی اسی گندم آٹا وغیرہ ہے وہ بھی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے بحسب حالہا، یعنی اس کی ضرورت ہوگی۔ خوب، یہ تو ہو گیا اس حوالے سے۔ لیکن آیا یہ شخص کسی سے مکان لے کر آیا آگے اس کو اجارہ پر کرایہ پر دے سکتا ہے؟ جواب لیس لہ ان یوجرہا، یعنی اس ساکن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس سکنا یعنی اس مسکن کو آگے کسی کو اجارے پر دے، ولا یغیرہا، اور یہ حق بھی اس کو نہیں ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کی اس مسکن میں کوئی تغیر تبدیلیاں کرے، 4 کمرے تھے 2 گرا دے 2 کھڑے رہیں، نہ یہ نہیں کر سکتا، فقط رہائش رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہے صاحب کا مالک کی ملکیت میں۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَلَا أَن يُسْكِنَ غَيْرَهُ، اس کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ جو لوگ عادتاً اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ تو ہم نے پیچھے کہہ دیا کہ وہ تو اس کے ساتھ رہیں گے، لیکن جو عادتاً اس کے ساتھ نہیں رہتے کسی اور کو آ کر اس میں سکونت دے، نہ بغیر من جرت عادتہ بہ، یعنی جو لوگ روٹین میں اس کے ساتھ رہتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو وہاں سکونت دینا اس کے لیے جائز نہیں۔ ہاں الا باذن المسکن، مگر یہ کہ پہلے مسکن کے اذن لے۔ اگر مسکن خود کہتا ہے کہ ہاں ہاں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے پوچھ لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وقیلا یجوزان مطلقا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جب ایک شخص نے اپنی رہائش کسی کو دے دی ہے عقد سکنا کے ذریعے تو ساکن کے لیے جائز ہے۔ یجوزان تثنیہ ہے، یعنی اجارہ آگے کرائے پر دے دے تو بھی جائز ہے، اپنے ساتھ کسی اور کو جو روٹین میں اس کے ساتھ نہیں ہوتے ان کو بھی رکھنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ منفعت کا مالک ہے، جب منفعت کا مالک ہے تو منفعت کیسی اس نے اٹھانی ہے وہ سارا اس کو اختیار ہے۔ بعض کہتے ہیں، لیکن شہید اول فرماتے ہیں والاول اشہر، لیکن زیادہ مشہور پہلا کون ہے؟ کون سا؟ کہ نہ اس کا آگے کرائے پر دینا جائز ہے، نہ غیر عادی لوگوں کو اس میں رکھنا جائز ہے۔ ختم۔ فرماتے ہیں وحیث تجوز الاجارہ، اگر فرض کرو کہ صورت میں اجارہ جائز ہو بھی جائے، یعنی اگر مسکن نے خود کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں تو کرائے پر دے سکتا ہے، فل اجرت للساکن، تو جو کرایہ ہوگا وہ ساکن کا ہوگا، مالک کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہاں بحث مکمل ہو گئی۔ یہ تھی عطیہ کی تیسری قسم۔ الرابع، عطیہ کی چوتھی قسم وہ ہے التحبیس۔ وہی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر ایک شخص اپنا مال کسی کو استفادہ کر دیتا ہے لیکن اس مال کو اپنی ملکیت سے خارج نہیں کرتا، یہ بار بار وقف میں بھی گزارش کی تھی، ابتدا میں بھی کہی ہے۔ فرماتے ہیں چوتھی قسم ہے تحبیس، تقریباً اس کے وہی احکام سارے ملتے جلتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَحُکْمُهُ حُکْمُ السُّکْنَى، تحبیس کا حکم بھی وہی سکنا والا ہے۔ کس میں؟ جیسے سکنا میں ایجاب شرط تھا یہاں بھی ایجاب شرط ہے، جیسے وہاں قبول شرط تھا یہاں بھی قبول شرط ہے، جیسے وہاں قبض شرط تھا یہاں بھی قبض شرط ہے۔ اس لیے کہ یہ عقد ہے اور عقد میں ایجاب بھی ہوتا ہے قبول بھی ہوتا ہے، اور قبض نہ ہو تو پھر فائدہ کوئی نہیں، اگلا بندہ انتفاع نہیں کر سکتا۔
والتقیید میں مدت والی اطلاق، جیسے ہم نے کہا تھا سکنا میں اس کی مرضی آئے تو یہ کہہ دے آپ آ کر میری اس بلڈنگ میں رہائش رکھیں، مدت مقرر نہ کرے، اور اس کا دل چاہے تو مدت مقرر کر دے۔ جب مدت مقرر کرتا تھا تو ہم نے اس کا نام رکھا تھا رقبہ اور عمرہ۔ فرماتے ہیں یہاں تحبیس میں بھی اس کے لیے دونوں آپشن ہیں، چاہے تو اس کو یہ کہہ دے کہ آپ اس میرے مال سے فائدہ اٹھائیں، اور چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس مال سے 6 مہینے کے لیے فائدہ اٹھائیں، سال کے اٹھائیں، دونوں جائز ہیں۔ یعنی مدت کے ساتھ مقید کر دے تو بھی یا مطلق چھوڑ دے تو بھی۔ وَمَحَلُّهُ كَالْوَقْفِ، اچھا تحبیس یعنی کس مال کی تحبیس ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں تحبیس وہاں ہو سکتی ہے جس کا وقف بھی ہو سکتا ہو۔ یعنی مراد کیا؟ جس چیز کا وقف کرنا صحیح نہیں وہاں تحبیس بھی جائز نہیں، جس کا وقف کرنا صحیح ہے وہاں اس کی تحبیس بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم، آسان۔ آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مثلا اذا حبس عبدہ او فرسہ، اگر ایک شخص اپنے غلام یا اپنے گھوڑے کی تحبیس کرتا ہے فی سبیل اللہ، کہ میں اپنے گھوڑے کو یا آپ کی تحبیس کرتا ہوں فی سبیل اللہ، او غیرہما مما یصلح لذالک، یا ان دو سے ہٹ کر ہر وہ چیز جس کی تحبیس کرنا صحیح ہو، اگر ان کی تحبیس کرتا ہے فی سبیل اللہ میں، او علی زید، یا شخص زید پر، لازم ذالکا ما دامت العین باقیہ، یعنی وہ تحبیس لازم ہوگی جب تک عین باقی ہے، اس کے پاس رجوع کا، واپسی کا آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَقَضَى، اسی طرح فرماتے ہیں لو حبس عبدہ، اگر یہ اپنے عبد کی تحبیس کرتا ہے، او عامتہ، یا لونڈی کرتا ہے، فی خدمت الکعبۃ، بیت اللہ کی خدمت کے لیے، او مسجد، یا مسجد کی خدمت کے لیے، او مشہد، یا ائمہ میں سے کسی ائمہ کے مزار کے لیے کرتا ہے، تو بھی حکم یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، یعنی اس کے لیے جب تک وہ عابد عامہ زندہ ہے اس کے لیے واپسی کا آپشن نہیں ہے۔ ختم۔ اب شہید ثانی آگے کچھ وضاحت کر رہے ہیں، اب اس کو سمجھنا ہے۔ یہ ساری باتیں شہید ثانی، وہ پھر بعد کیا ہوتے ہیں؟ اطلاق العبارت یقتضی عدم الفرق بین اطلاق العقد و تقییدہ بالدوام۔ شہید اول نے کیا فرما دیا کہ جب ایک شخص اپنے کسی عابد اور عامہ کی تحبیس کرتا ہے تو جب تک عین باقی ہے یہ لازم ہے۔ لازم ازالے کہا تھا نا، اس کا مطلب ہے چاہے عقد مطلق تھا، چاہے اس نے دائماً کی قید لگائی تھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عبارت سے تو یہی لگتا ہے کہ چاہے وہ تحبیس مطلق تھی یا اس تحبیس میں اس نے قید لگائی تھی دائماً کی، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں کہ وہ تحبیس لازم ہوگی۔ عبارت سے یہ لگتا ہے، لیکن مع الاطلاق فی حبسی علی زید، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں اگر اس نے تحبیس کی دائماً کی قید نہیں لگائی، بس کہا کہ تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ تحبیس کی ہے مسجد کے لیے نہ، مشہد کے لیے نہ، خانہ کعبہ کے لیے نہ، بلکہ کسی شخص کے لیے، بس علی زید سیاتی ما یخالفہ، تو آگے انشاءاللہ ہم بتا رہے ہیں کہ پھر اس میں جو حکم شہید اول نے لگایا ہے وہ اس اطلاق کے مخالف ہے۔ اس اطلاق سے لگتا ہے کہ بس لازم ہے چاہے اس میں دائماً کی قید ہو یا نہ ہو، لیکن اگلی عبارت آ رہی ہے وہاں پتہ چلے گا کہ نہ، اگر زید پر تھی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ خوب۔ وفی الدروس، اسی شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب دروس میں فرمایا ان الحبس علی هذه القرب غیر وعید یخرج عن الملک، کہ اگر کوئی شخص تحبیس کرتا ہے
کعبہ کی خدمت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے، مشہد امام کی خدمت کے لیے، لیکن کسی شخص کے لیے نہ، تو یخرج عن الملک بالعقد، تو وہ شے اس عقد تحبیس کے ہوتے ہی اس شخص کی ملکیت سے خارج ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ختم۔ اب شہید ثانی یہاں ایک جملہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، اگر اس نے مسجد وقف کے لیے، مشہد امام کے لیے یا کعبہ کے لیے وقف کر دیا مطلقہ، تو ہم نے کہا اس کی ملکیت سے خارج ہے، لیکن لم یذکر ہوا ولا غیرہ حکم ذالک لو قارنہ بمدہ، پوری توجہ، لیکن اس شہید اول نے بھی اور دیگر علماء نے بھی یہ بیان نہیں کیا کہ اگر وہ تحبیس کرتا ہے بیت اللہ کے لیے، تحبیس کرتا ہے مسجد کے لیے، تحبیس کرتا ہے مشہد امام کے لیے، لیکن اس کو ایک مدت کے ساتھ مقرون کر دیتا ہے کہ میں اس کو 5 سال کے لیے بیت اللہ کے لیے تحبیس کرتا ہوں یا مسجد کے لیے۔ اب جب وہ 5 سال گزر جائیں گے، اب آگے نہیں بتایا کہ آیا وہ واپس اس مالک کی ملکیت میں چیز چلی جائے گی یا اب بھی اسی مسجد اور بیت اللہ کے گی، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، نہ انہوں نے نہ دیگر نے۔ ولا حکم غیر المذکورات، اور نہ ہی اس شہید اول اور دیگر بزرگان نے ان کے علاوہ دیگر کا کوئی ذکر کیا مثلا انہوں نے تو فی الحال تو بات کی نہیں اس کی، لیکن اگر کوئی جانور، کوئی وغیرہ باقی چیزیں جو ہیں، اگر ان کو تحبیس کیا جائے ان کے لیے تو ان کا حکم کیا ہے، بیان نہیں کیا۔ لہذا شہید ثانی پر نے خلاصہ یہ ہے بالجملہ، فَكَلَامُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ مُنَکَّہ، بزرگان کی عبارت باب تحبیس میں، فی هذا الباب یعنی تحبیس میں بزرگان نے جو مسائل ذکر فرمائے ہیں وہ منکہ یعنی 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر نہیں ہیں، بہت ساری جزئیات ایسی ہیں جن کا ذکر بزرگان نے نہیں کیا۔ ختم۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ حَبَّسَ عَلَىٰ رَجُلٍ، اگر ایک شخص تحبیس کرتا ہے ایک شخص پر، ایک شخص کے لیے، معین بندے کے لیے، وَلَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا، اور اس کے لیے کوئی مدت، کوئی وقت بھی مقرر نہیں کرتا، معین نہیں کرتا کہ کتنے عرصے کے لیے تحبیس کر رہا ہوں، وَمَاتَ الْحَابِسُ، اور تحبیس کرنے والا ہو جاتا ہے فوت، کَانَ مِیرَاثًا، تو فرماتے ہیں وہ مال اس حابس کا میراث بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی انہ غیر لازم، کہ پھر یہ تحبیس لازم نہیں ہوگی، اور مثل سکنا کے فتبطل بالموت، لہذا جو ہی وہ حابس فوت ہوگا تحبیس بھی باطل ہو جائے گی۔ وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ مَتَىٰ شَاءَ، بہرحال اس میں اس کا رجوع کرنا جائز ہے جب بھی چاہے۔ لیکن وَلَوْ قَارَنَ فِيهِ بِمُدَّةٍ لَازِمَ فِيهَا، لیکن اگر یہ شخص اس میں مدت کو معین کر دیتا ہے، لازم فیہا، پھر اس میں وہ لازم ہوگی، وَرَجَعَ مِلْكُهُ بَعْدَهَا، تو جب وہ مدت ختم ہوگی اس مدت کے بعد وہ شے واپس اس کی ملکیت میں، حابس کی ملکیت میں آ جائے گی۔ ختم۔ آخر میں اور اسی پر شرلما حصہ دوم کا اختتام ہو جائے گا اور کتاب العطیہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ وعلم یعنی ایک نوٹ جو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ان جملۃ اقسام المسألۃ کا سکنا، کہ اس تحبیس کی جو قسمیں ہیں وہ بھی ساری مثل سکنا، جیسے وہاں تھا وہ بھی جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اقسام کو بیان کرنے کے لیے اس کی بہت ساری جزئیات ہیں، اس کی آگے کئی قسمیں بنتی ہیں، پھر وہی گلہ کر رہے ہیں شہید ثانی کے بزرگان نے ان چیزوں کو تفصیل سے بیان نہیں کیا،
آپ کو خود یہ چیزیں تلاش کرنی ہوں گی۔ گویا وعلم میں اس نوٹ میں وہ فقط یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی کچھ ذیلی فروعات ہیں جن کو بزرگان نے بیان نہیں کیا، جو آپ خود تلاش کریں گے۔ مثلا اما یکون علی قربہ، یہ جو تحبیس ہے یا تو ہوگی کسی ایسے کام کے لیے قربات، یعنی مراد کیا، ان کے لیے، مسجد کے لیے، مشہد، بیت اللہ، ان کے لیے ہوگی، او علی آدمی، یا ہوگی وہ کسی شخص کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، دو ہو گیا۔ ثم اما ان یطلق، اب پھر اگلی بات، اب فرماتے ہیں یہ جتنی بھی ہیں، اب یا تو اس میں مدت کا ذکر نہیں کیا گیا ہوگا، او یقرنہ بمدہ، یا اس نے اس کے ساتھ مدت کا ذکر کر دیا ہوگا کہ میں کتنے عرصے کے لیے تحبیس کر رہا ہوں، یا یہ ہوگا او یصرح بالدوام، یا اس نے دائماً کی تصریح کر دی ہوگی۔ اب ذرا غور سے، یعنی یا اس نے کہا ہوگا کہ میں اس کو تحبیس کرتا ہوں مسجد کے لیے، یا اس نے کہا ہوگا میں اس کو تحبیس کرتا ہوں فلاں شخص کے لیے، پھر دو ہو گئے۔ پھر ان دونوں کے آگے تین قسمیں، چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ شخص ہو، یا اس نے مطلق چھوڑا ہوگا یعنی مدت کا ذکر نہیں کیا ہوگا، یا اس نے کہا ہوگا کہ مدت کا ذکر کہ 5 سال کے لیے 4 سال کے لیے ایسا کہا ہوگا، او یصرح بالدوام، یا اس نے تصریح کی ہوگی کہ دائماً ہمیشہ کے لیے تحبیس کرتا ہوں۔ تین قسمیں اس کی، تین اس کی، اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے پھر 6 بن جائیں گی۔ پھر مزید آگے والمحبس، یعنی جس چیز کو تحبیس کیا جا رہا ہے، یہ حابس جس مال کو تحبیس کر رہا ہے وہ محبس کہلائے گا۔ محبس کیا، اما یکون عبدا، یا کوئی غلام ہوگا جس کی تحبیس کر رہا ہوگا، او فرسن، یا کوئی گھوڑا وغیرہ ہوگا جس کی تحبیس کر رہا ہوگا، او غیرہما من الاموال، یا کوئی اور ایسا مال ہوگا التی یمکن الانتفاع بہا فی ذلک الوقت، کہ اس مسجد میں یا اس شخص کا اس چیز سے انتفاع فائدہ حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ اب محبس کیا ہے، جو بھی ہے انہی میں سے کوئی ایک ہوگی۔ اب آگے فرماتے ہیں ففی الآدمی، یہ اب آدمی میں مراد کیا ہے، یعنی اگر ایک شخص تحبیس کر رہا ہے کسی شخص پر، مسجد کے لیے نا، انسان پر، یمکن فرض سائر الاموال، ممکن ہے کہ وہ کوئی بھی مال تحبیس کر سکتا ہے، لیستوفی منافعہ، تاکہ اس سے وہ منافع اٹھا سکے، یعنی اس کو فرض کرو وہ کوئی تحبیس کر رہا ہے قالین کی مثلاً، گاڑی کی مثلاً، صوفے کی مثلاً، انسان کے لیے، تو ان سے منافع کر سکتا ہے، تبھی جائز ہے۔ وفی سبیل اللہ، لیکن اگر انسان تحبیس کر رہا ہے فی سبیل اللہ میں، تو یمکن ہو، تو وہاں پر تحبیس کس کو، فرد العابد، غلام کی تحبیس کر سکتا ہے، فرس کی کر سکتا ہے، بغیر کی کر سکتا ہے، باغل حمار وغیرہ کی کر سکتا ہے، کیوں، ان سے فی سبیل اللہ کے منافع حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح وفی خدمت المسجد، اگر وہ تحبیس کر رہا ہے مسجد کی خدمت کے لیے، کہ مسجد کے لیے تحبیس کرتا ہوں، تو فرماتے ہیں وغیرہ یمکن فرض العبد، تو وہاں پر ممکن ہے عبد کی تحبیس بھی ہو سکتی ہے، عامہ کا بھی ہو سکتی ہے، دابہ کسی چوپائی کی بھی ہو سکتا ہے، البتہ اذا احتیج الیہا فی نقل الماء، اگر اس جانور کی ضرورت ہے، کیسے، مسجد جہاں ہے دور سے پانی لانا ہے، ہمیں وہ گھوڑا یا گدھا یا اونٹ چاہیے کہ وہاں سے پانی بھر کر یہاں مسجد میں لائیں، مثال کے طور پر یہاں بھی تحبیس جائز ہے، کوئی بندہ آپ جانور کر سکتا ہے، وغیرہ ہی من الاملاک، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی اس کا میلک تحبیس کرتا ہے، لیستوفی منفعتھا، تاکہ اس عین کی یا ان املاک کی منفعت سے فائدہ اٹھایا جائے، بالاجارت، کرائے کے ذریعے، یعنی اگر کوئی بندہ اپنا کوئی مال
تحبیش کرتا ہے مسجد کے لیے، ہم اس کو دیں گے کرائے پر، اور اس کا جو کرایہ آئے گا یصرف علی مصالحہ، وہ اس مسجد کے ضروریات پر، مصالح پر خرچ کیا جائے گا، جائز ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَكَلَامُهُمْ فِي تَحْقِيقِ أَحْكَامِ هَذِهِ الصُّوَرِ، یہ جتنی صورتیں ہم نے بیان کی ہیں، بزرگان کی عبارات ان ساری صورتوں میں قاصر جداً، بہت کم ہیں، یعنی وضاحت تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ فَيَنبَغِي تَحَمُّلُهُ، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس میں دقت کریں اور اس کی فروعات کو دیکھیں۔ الحمدللہ کتاب العطیہ بھی مکمل ہو گئی، اور اس کے ساتھ شرح الامہ کے جو 6 حصے آج کل مروج ہیں ان کا دوسرا حصہ بھی بحمدللہ 100% مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم خدمت دین کے اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھ سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔